بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں ایک جلال نامی آدمی رہا کرتا تھا۔ ایک رات اسے اپنے کسی ضروری کام کے لیے دوسرے گاؤں میں سفر کرنا تھا۔ اس زمانے میں عموماً لوگ پیدل ہی سفر کیا کرتے تھے۔ دوسرا گاؤں وہاں سے بہت دور تھا۔ اس نے رات کو اپنے سفر کے لیے چنا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، رات کے اس پہر جنگل سے گزر کر سفر کرنا بہت خطرناک ہے۔ تم جانتے ہو کہ رات کے وقت جنات، بھوت پریت اور جن چڑیلے ویرانوں میں اپنا بسیرا کیے رکھتی ہیں، اور جنگل میں خطرناک جنگلی جانور بھی گھومتے ہیں۔ اس لیے یہ عقل مندی نہیں کہ تم رات کے وقت سفر کر رہے ہو۔ وہ آدمی کہنے لگا، نیک بخت، میں ایک بہادر آدمی ہوں، میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا ہوں، اور ویسے بھی ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں۔ میں رات کے وقت ہی سفر کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ اس کے دوست، عزیز اور رشتہ داروں نے بھی اسے سمجھایا کہ گاؤں بہت دور ہے، رات کے وقت سفر مت کرو، مگر اس نے کسی کی نہ مانی۔ کلہاڑی اپنے کندھے پر رکھی اور سفر کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ اپنے گاؤں سے نکل کر جنگل کے کچے راستے پر ہو لیا۔ راستہ ویران تھا اور جنگل میں ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ سناٹا اور ویرانی ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ وہ چلتا چلا گیا، سفر کرتا گیا۔ سفر کرتے کرتے وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ گیا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس وقت جنگل میں 3 خوفناک شرارتی جن موجود تھے، جو رات کے ویرانے میں جنگل میں بسیرا کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب ایک آدم ذات کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ خوشی سے ناچنے لگے۔ وہ بولے، آج ہمیں ہمارا شکار مل گیا۔ انہوں نے کہا، وہ دیکھو، ایک آدم ذات اپنے کندھے پر کلاڑی رکھے ہوئے ہماری طرف ہی چلا آ رہا ہے۔ یہ ہمارا شکار ہے۔ آج ہمیں اس جنگل کے ویرانے میں ہمیں انسان شکار مل گیا۔ آدمی ان 3 شرارتی جنوں کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ خوف سے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا سامنا 3 جنوں سے ہو جائے گا۔ ان تینوں جنوں نے اسے پکڑ کر قید کر لیا، اور پھر تینوں نے اس کے بارے میں آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ ایک نے کہا، ہم اس کو قید کر کے کیا کریں گے؟ بہتر یہ ہے کہ اس کو رہا کر دیں اور اس پر احسان کر دیں۔ دوسرے جن نے کہا، نہیں، ہم اس کو قتل کر دیں گے اور اس کا گوشت کھا لیں گے، یہ ہمارا شکار ہے۔ تیسرے نے کہا، اسے قتل کر کے اسے کھا جانے میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہماری بھوک تو یہ مٹا نہیں سکتا، کیونکہ ہم 3 ہیں اور وہ اکیلا ہم تینوں کی آج کی بھوک مٹانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ ہم اسے اپنا غلام بنا کر رکھیں۔ وہ تینوں کسی فیصلے پر متفق نہ ہو سکے۔ اچانک انہیں ایک اور آدمی دکھائی دیا۔ وہ تینوں خوشی سے ناچنے لگے کہ ہمیں دوسرا شکار مل گیا۔ اس دوسرے آدمی نے کہا، تم تینوں جنات یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان تینوں جنوں نے دیکھا کہ وہ آدمی بڑا بہادر تھا۔ وہ پہلے والے کی طرح خوفزدہ نہیں ہوا تھا، ان سے ڈرا نہیں تھا۔ جنات بولے، ہم 3 جن ہیں اور اس آدمی کو ہم نے پکڑ لیا ہے، ہم نے قید کر لیا ہے۔ ہم اس کے بارے میں ابھی تک مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کا کیا کریں۔ دوسرے آنے والے شخص نے کہا، میں تم کو اگر ایک عجیب واقعہ سناؤں تو کیا تم اس کو چھوڑ دو گے؟ جنات پہلے تو ہنسنے لگے، پھر کہنے لگے، ہاں، اگر تمہارا واقعہ واقعی ہی دلچسپ ہوا تو ہم اس شخص کو چھوڑ دیں گے۔ اس شخص نے کہا، پھر سنو، میرا قصہ نہایت ہی عجیب اور غریب ہے۔ میں بہت مالدار آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کی نعمت اور دولت سے نوازا تھا، لیکن میری قسمت بگڑ گئی، ساری دولت ختم ہو گئی۔ میں نے وہ ساری دولت عیاشیوں میں اڑا دی اور میں مقروض ہو گیا۔ قرض خواہوں نے جب اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو میں ادا نہ کر سکا، اور ان سے بچنے کے لیے ملک چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ میں ویرانوں اور صحراؤں میں بھٹکتا رہا۔ ایک جگہ پہنچا تو مجھے شدید پیاس لگی تھی۔ میں کنویں پر جا پہنچا۔ پانی پینے کے لیے جب میں کنویں کے اندر اترا تو کنویں کے اندر سے کسی شخص نے چلا کر کہا، یہ پانی مت پینا۔ میں وہ آواز سن کر میں کنویں سے باہر نکل آیا اور میں نے وہ پانی نہ پیا۔ اس سے میری پیاس شدید تر ہوتی چلی گئی، مجھ میں برداشت کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ تو پھر میں کنویں میں اترا تو اندر سے پھر شخص کوئی چلا کر کہنے لگا، خبردار، یہ پانی مت پینا، یہ پانی مت پینا۔ پھر کیا تھا، میں کنویں سے باہر آ گیا، لیکن پیاس کی شدت سے جب مرنے کے قریب ہوا تو پھر میں تیسری بار کنویں میں اترا
اندر سے مجھے ایک بار اور آواز آئی کہ خبردار یہ پانی مت پینا، لیکن اس بار میں نے اس کے چلانے اور روکنے کی پرواہ نہ کی اور میں نے پھر پانی پی لیا۔ جب خوب میں نے پانی پی کر اپنا پیٹ بھرا تو میری پیاس مٹ گئی۔ تو پھر اس شخص نے کہا، الہی یہ شخص اگر مرد ہے تو اسے عورت بنا دے، اور عورت ہے تو اسے مرد بنا دے۔ اس کے کہنے کے ساتھ ہی میں اسی وقت عورت بن گیا، اور پھر میں چلتا چلتا ایک شہر میں جا پہنچا جہاں ایک شخص نے مجھے دیکھا۔ وہ مجھ پر مر مٹا اور اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ پھر میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ اس سے میں نے 2 بچے جنے اور ایک عرصہ بعد اپنے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ میں اسی کنویں پر پہنچا جس کا پانی پی کر میں عورت بن گیا تھا، کیونکہ مجھے پیاس لگی تھی اور میں پانی پینے کے لیے پھر سے کنویں کے اندر اترا۔ تو جس طرح پہلی بار کسی نے چلا کر مجھے پانی پینے سے منع کیا تھا، اسی طرح اس دفعہ بھی چلایا، مگر شدید پیاس کی مجبوری سے میں نے پھر وہ پانی پی لیا اور اس کے چلانے کی بالکل پرواہ نہ کی۔ چنانچہ اس نے پھر بد دعا دی۔ پھر میں عورت سے دوبارہ مرد بن کر اپنی اصلی صورت میں آ گیا۔ پھر اس شہر میں نے ایک عورت سے نکاح کیا۔ اس سے مجھے 2 لڑکے پیدا ہوئے اور آج کل میرے 4 لڑکے ہیں، 2 میری پیٹھ سے اور 2 میرے پیٹ سے ہیں۔ یہ سن کر جنہوں نے کہا، بے شک تیرا واقعہ بڑا ہی عجیب اور غریب سا ہے، اور تیری خاطر ہم نے اس آدمی کی قید کا 3 حصہ معاف کیا۔ ابھی وہ آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے، ان کے پاس سے ایک بیل گزرا جو ہوا کی طرح اڑا چلا جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے دیکھا ایک آدمی ان کے پیچھے لاٹھی لیے ہانپتا ہوا دوڑا چلا آ رہا ہے اور اس کا سانس چڑھا ہوا ہے۔ وہ شخص ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر اس کا حال پوچھا۔ تو اس شخص نے اس کو اپنا قصہ کچھ اس طرح سے بیان کیا جو پہلے سے بھی زیادہ عجیب تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنا قصہ سناؤں گا، ساری بات تمہیں بتاؤں گا، کیا تم لوگ اس شخص کا میری خاطر کچھ قید کا حصہ معاف کر دو گے؟ تو ان تینوں جنوں نے کہا، بالکل، شرط یہ ہے کہ تیرا قصہ پہلے شخص سے زیادہ عجیب ہونا چاہیے۔ تو اس آدمی نے کہا، سنو، ہم 7 بھائی تھے اور ہمارا ایک چچا تھا جو بڑا مالدار تھا۔ اس کی ایک نہایت خوبصورت لڑکی تھی۔ میرے چچا نے ایک بچڑا پال رکھا تھا۔ اتفاق سے وہ بچڑا ایک دن گم ہو گیا۔ چچا نے ہم 7 بھائیوں سے کہا کہ تم 7 میں سے جو بھی اس بچڑے کو لوٹا دے گا، اسے ڈھونڈ کر لائے گا، میں اس سے اپنی بیٹی بیاہ دوں گا۔ یہ سن کر میں نے اپنی لاٹھی ہاتھ میں لی اور اس کے پیچھے اس وقت تک دوڑتا رہا جس وقت میں 9 عمر لڑکا تھا اور اب بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یہ بچڑا تھا اور اب بیل ہو گیا، اور اب تک نہ میں اس بیل کو پکڑ سکا اور نہ ہی یہ بیل تھکتا ہے اور نہ ہی ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر تینوں جنات نے کہا، تیرا واقعہ تو بڑا ہی عجیب ہے، چل تیری خاطر ہم نے اس کے قصور کا 2 حصہ بھی معاف کیا۔ ابھی وہ آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ ان کے پاس ایک گھوڑ سوار آیا جو گھوڑی پر سوار تھا۔ اس کے پیچھے اس کا غلام گھوڑے پر سوار تھا۔ دونوں نے سلام کیا۔ علیک سلیک کے بعد اس نے ان لوگوں کا حال پوچھا تو انہوں نے اپنا اور دوسرے شریکوں کا قصہ سنایا۔ یہ سن کر گھوڑ سوار شخص نے کہا، اگر میں ان دونوں سے زیادہ عجیب قصہ بیان کروں تو کیا تم اس قیدی کی سزا کا باقی حصہ بھی معاف کر دو گے؟ انہوں نے کہا، بالکل۔ اگر تیرا قصہ ان دونوں سے زیادہ عجیب ہوا تو نئے آنے والے ساتھی نے کہا، سنو، میری ایک خبیث اور بدکار ماں تھی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی گھوڑی کی طرف دیکھا اور کہا، کیا اس طرح ہے نا؟ گھوڑی نے اپنے سر کے اشارے سے کہا، ہاں، اور پھر غلام کے گھوڑے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میں اس بدکار کو اپنے اس غلام کے ساتھ متمم کرتا تھا۔ اور پھر گھوڑی سے پوچھا کہ میں سچ کہتا ہوں نا؟ گھوڑی نے سر کے اشارے سے کہا، ہاں۔ تو پھر میں نے اپنے غلام کو ایک دن اپنے کسی کام کے لیے بھیج دیا۔ اس بدکار نے اسے اپنے پاس روک لیا۔ اس درمیان میں مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ بدبخت عورت بڑی زور سے چلائی اور ایک چوہا برآمد ہوا۔ اس نے اس چوہے سے کہا کہ مجھے سجدہ کر۔ چوہے نے سجدہ کیا، پھر کہا قریب ہو۔ وہ قریب ہو گیا، پھر کہا غائب ہو جاؤ۔
اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ پھر چکی منگا کر ایک پیالہ ستو پیسے اور گھول کر اس غلام کو پلا دیا۔ وہ دونوں پیتے ہی عورت گھوڑی بن گئی اور غلام گھوڑا بن گیا۔ چنانچہ وہ دونوں تمہارے سامنے موجود ہیں۔ گھوڑی پر میں خود سوار ہوں اور گھوڑے پر میرا یہ غلام۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے اور گھوڑی سے کہا، میں نے جو کہا وہ سچ ہے نا؟ دونوں نے سر ہلا کر کہا کہ ہاں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ جتنے واقعات ہم نے آج تک سنے، یہ سب سے زیادہ عجیب اور غریب ہے۔ ہم نے تم تینوں کے قصے سن کر اس آدمی کو آزاد کیا۔ جاؤ، اب تم اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ وہ تینوں قصہ بیان کرنے والے اپنے راستے پر ہو لیے اور جلال کندھے پر کلہاڑی رکھ کر اپنے سفر کے لیے دوبارہ چل پڑا۔ دوستو، یہ عجیب اور غریب کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔